صاحب ایک فقیر درویش گزرے ہیں صوفی برکت علی، ان کی ایک بڑا معروف اور کانفیڈنس سے ایک جملہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ یہ کسی فقیر درویش کا یہ یقین کیا جذبات کی نوعیت کا ہے یا کشف سے ہے، اور اگر کسی زمانے کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں وہ زمانہ کتنا دور ہے؟ دیکھیں، وہ کانفیڈنس نہیں ہے، وہ اس کی روحانی اطلاع ہے۔ فقیر ملک کے بارے میں ایسی بات اسی وقت کہتے ہیں جب ان کے پاس مصدقہ اطلاع ہو اور وہ کشف دی ہوتی ہے۔ زمانے کا تعین نہیں کریں گے فقیر کبھی، اس لیے کہ وقت کا تعین علم کا وہ حصہ ہے جو کسی کو نہیں ملتا ہے۔ تو وقت کا تعین کیے بغیر نشانی تو بتا دیں گے لوگ، تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وقت کا تعین نہیں کرتے، کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ اور صوفی برکت صاحب یقینی طور پر بہت بلند پایا بزرگ تھے۔ یہی بات حضرت امام بری نے بھی کہی تھی اپنے وقت میں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اکثر فقیر یہ کہہ کے آئے ہیں پاکستان کے بارے میں، تو امام بری صاحب کو بہت عرصہ پہلے آئے دنیا میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں ایک نیا شہر بسے گا، اور اس شہر میں جو فیصلے ہوں گے وہ دنیا میں مانے جائیں گے۔ تو شہر تو بس گیا وہ، اب اگلی بات بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، صوفی برکت صاحب کی بھی اور امام بری صاحب کی بھی، اور اس طرح بڑے لوگوں نے کہا۔ سر صوفیہ کرام بعض دفعہ ہجرت کرتے ہیں، کسی علاقے میں جاتے ہیں، ایسے بے شمار اللہ کے ولیوں کی کہانی ہے کہ کسی خاص علاقے میں گئے اور پھر وہاں دل لگ گیا، وہاں بیٹھ کے اور اس کو وطن بنا لیا، یعنی بعد میں حجرہ مزار وہیں بنا۔ حضور میرا سوال یہاں یہ ہے کہ کیسے خبر ہوتی ہے اور یہ اطلاع کیسے آتی ہے کہ یہ جگہ، کیونکہ معاش نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، فیکٹری وہاں نہیں لگی، آخر خبر کیسے آتی ہے کہ یہ جگہ میرا وطن ہے؟ اس کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے اگر میں ایک مثال کوٹ کر دوں آپ کو۔ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب غزنی سے تشریف لائے تھے، آپ کے مرشد صاحب نے فرمایا لاہور چلے جائیں، تو جواب دیا کہ حضرت وہاں تو پہلے سے ایک ولی بیٹھے ہیں، تو مرشد نے کہا کہ نہیں وہاں چلے جاؤ۔ تشریف لائے تو ان سے پہلے جو ولی تھے ان کا جنازہ باہر آ رہا تھا، آپ داخل ہوئے۔ یہ تو بات کیونکہ پتہ لگ گئی تو ہم نے بیان کر دی۔ انہوں نے یہی سمجھا جاتا کہ دادا صاحب گھومتے گھامتے تشریف لائے اور لاہور میں ڈیرے لگا لیے۔ یہ مرشد عام طور پر حکم دیتی ہیں کہ فلاں جگہ چلی جاؤ اور وہاں خلق خدا کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جاری کر دو، تو یوں آ کے فقیر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔